الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی بخشی ہے۔ اس رب کائنات کا، اس خالق دو جہاں کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم۔ ایک ایک سانس پہ اللہ نے دو دو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ آدمی جب سانس اندر لیتا ہے تو زندگی بخشی جاتی ہے، جب سانس باہر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت جسم کے اندر کے جراثیم کو باہر نکال دیتے ہیں۔ انسان جب بڑھ جاتا ہے تو پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، چہرہ پھول جاتا ہے، چیزیں سڑنے لگتی ہیں۔ جب اس ہوا کے ذریعے سے، اس سانس کے ذریعے سے جسم کے ایک ایک اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح و سلامت رکھے، ایک ایک سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار بے پناہ نعمتیں، ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اس رب کائنات کا کم۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ پر، سارے عالم کے انسانوں پر، جس میں غیر مسلم مسلمان سب، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک آدمی کو گھڑی ملی، وہ گھر لے آیا، بچے کو دیا، بیٹا گھڑی والے کے پاس لے کر جا، اس کی قیمت معلوم کر کے آ۔ تو گھڑی والے نے اس کی قیمت لگائی ہے
100 200 300 روپے. بچہ لے کر واپس آیا, باپ سے کہا کہ ابا جان گھڑی والا گھڑی کی قیمت بتا رہا ہے کہ 100 200 یا 300 روپے آخری قیمت ہے. اس کے بعد فرمایا جو میوزیم کا عملہ ہوتا ہے, قدیم جو سامان ہوتے ہیں پرانے جس پہ تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے پاس لے کے جاؤ, ان سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے. جب یہ گھڑی ان قدیم میوزیم والوں کے پاس لے کر گیا لڑکا, اور اس سے ان لوگوں نے بتائی گھڑی کی قیمت تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے درمیان اس کی قیمت ہے. پھر وہ واپس اپنے باپ کے پاس لے آیا, کہا کہ اس گھڑی کی قیمت 6 سے 7 لاکھ کے درمیان ہے. تو باپ نے نصیحت کی کہ بیٹا جہاں ہماری پہچان ہے وہیں جانا چاہیے, جہاں ہماری پہچان نہیں ہے وہاں ہماری قدر نہیں. پھر وہ داعی کا کام ہے پہچان اسلام کی بتانا, شریعت کی معرفت کرانا, یہ الگ بات ہے, علماء کا کام ہے. لیکن فرمایا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے مقام پر ہو, ہمارا کھانا پینا ایسی چیزوں سے ہو کہ جہاں پر جس کے کرنے پر, جس کے عمل کرنے پر ہر درجے ثواب نیکیاں ہوں. بات یہ ہے آدمی نفل نماز پڑھتا ہے, ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی بیت الخلاء جا رہا ہے. نفل نماز پڑھنا عبادت ہے, بیت الخلاء جانا ضرورت ہے. غور سے سنیں, نفل نماز پڑھنا عبادت ہے, بیت الخلاء جانا ضرورت ہے. اگر اس ضرورت کو سنت کے مطابق کر رہا ہے, بایاں پیر داخل کر کے دعا پڑھ کے اندر داخل ہوتا ہے, سنت کے مطابق بیٹھ جاتا ہے بیت الخلاء میں, اور نکلنے کے بعد بھی دعا پڑھتا ہے, تو وہ سنت ہے. 2 رکعت نفل نماز یہ نفل ہے اور وہ ضرورت تھی, لیکن سنت کے مطابق اس نے عمل کیا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر حضرات محدثین فقہا فرماتے ہیں 2 رکعت نفل نماز سے افضل اس بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا, اس لیے کہ نفل کے درجے میں سنت نفل سے بڑھ کے. یہ ہے ہمارے زندگی کا فرق. اگر ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیں گے, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, آنے جانے میں, تعلقات میں, معاملات میں, لین دین میں, سلام کلام میں, رشتوں کو نبھانے میں, تو پھر ہماری پوری زندگی سنت جو نفل نماز سے بہتر ہے. مسواک اگر کوئی کر رہا ہے تو 2 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. کوئی کسی کو سلام کرتا ہے, اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے, تو 2 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے, کیونکہ نفل اس کی ذاتی عمل ہے, جو زائد عمل ہے, جو سنت پہ عمل کر رہا ہے یہ نبی کی اتباع میں کر رہا ہے. حالانکہ نماز ہے لیکن زائد نماز ہے. سنت کے یہ فائدے ہیں. اللہ نے مزید نعمت سارے عالم کے انسانوں کو, اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں, بڑی فضیلت یہ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. چونکہ غیر مسلم بھی اسلام میں جو چیزیں پسند ہیں ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید کہ کوئی مٹھائی کی دکان ہوگی جہاں کھجور نہ ہو. اب تو کھجور کٹلی بھی نکلی کاجو کٹلی کے مقابلے. ایک مٹھائی والے کی دکان پہ گیا تو کھجور کو پیسٹ کر کے اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈال کر کاجو کٹلی کا شیپ دے کر اس نے سجا کے رکھا. میں نے پوچھا اس سے کہ کس طریقے سے بناتے ہیں, تو بولا وہ 24 گھنٹے لگتے ہیں اس کو بنانے کے لیے. پہلے گرم کرنا پڑتا ہے, پیسٹ بنانا پڑتا ہے, پھر کھلا رکھنا پڑتا ہے, پھر گرم کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اس کو خریدا اور اس کو چکھا تو یہ تو کچا کھجور ہے. خیر کوئی دکاندار اپنا ہنر بتانا نہیں چاہتا. غیر مسلموں کو بھی اس کے فائدے معلوم ہیں, کھجور کے فائدے غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جتنا ہمارے علماء, یہودی علماء
حفاظ، محدثین، مفسرین نبی علیہ السلام کی پسند ناپسند کے بارے میں جانتے ہیں، ایسے ہی کچھ ہندوستان کے اندر ایسے پنڈت ہیں جو نبی علیہ السلام کی سیرت کو اچھی طریقے سے پڑھ لیے. ان کو ان کے گرو نے بتایا اگر لوگوں کے درمیان اپنا رعب رکھنا ہے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. ایک پنڈت تھا دیہات میں مرتبہ جمعہ پڑھانے گیا تھا، بہت کم سنی تھی جب داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے. نماز پڑھا کے میں آٹو کے لیے باہر ٹھہرا ہوا تھا تو ایک پجاری بلایا مجھے، بازو قریب تھا، وہ بھی خود آگے بڑھا، کچھ بھی نہیں کہا، جیب میں سے کھجور نکال کے دے دیا. یہ آپ بولے اور دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی پسندیدہ غذا ہے. اور یہ بات حیدرآباد کی نہیں ہے، یہ بات کھمم کے دیہاتوں کے علاقے کی بات ہے، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے. تو غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے نبی علیہ السلام کی پسندیدہ غذا جس میں فائدے کیا ہیں. اب میں ترتیب وار بتاؤں گا. جو عمل کرے گا اس نے گھڑی کی قیمت کو پہچان لیا، جو عمل نہیں کرے گا اس نے گھڑی کی قیمت کو نہیں پہچانا. اور آدمی وہی اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں کچھ اپنے اندر تبدیلی لاؤں. جس کو رب سے محبت کا واسطہ، نبی سے عشق کا واسطہ، جس کو نبی کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کا شوق ہوتا ہے، سننے کے بعد کچھ نہ کچھ گھر کے اندر اپنی تبدیلی لاتا ہے. انسان جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے سب چیزیں استعمال کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے امت کو وہ سبق دیا، وہ پیغام دیا جو امت کو زندگی گزارنے کا ہے. اس گزارنے کے لیے جو چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. قرآن نے کیا کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں بھی کیا شفا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو لیا اس کو لو، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچ جاؤ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے ایسے پیاسے ہونا چاہیے جس طرح دسترخوان بچھنے کے بعد ہم سب دعوت قبول کر کے دسترخوان پہ حاضر ہوتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے اور نبی کا حکم ہے. جبرائیل کی دعا بددعا ہے اس کے لیے جو نبی کا نام سنے اور درود پڑھے یا نہ پڑھے. درود پڑھنے والے پر دعا ہے اور نبی کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے پر بددعا ہے. اس لیے جب بھی میں کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مت سوچے جو آواز سے کہیں گے خطیب صاحب اٹھ کے ان کو بٹھا دیں گے اپنی کرسی پہ، پھر مزید اور سوالات کریں گے. جب آپ درود پڑھتے ہیں تو محفل کے اندر اللہ کی رحمتیں اضافہ ہوتی ہیں. ایک آدمی کا درود پڑھنا 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب ہزاروں آدمی یہاں پر ہیں، اگر ایک ساتھ درود پڑھ لیں گے تو 40,000 رحمتیں اللہ کی نازل ہو جائیں گی. ویسے تو اللہ کا گھر ہے تو مزید نعمتیں نازل ہو جائیں گی. اس لیے اپنی پیاس تو نبی کی محبت سے کبھی بجھنے والی نہیں، اپنی تشنگی تو نبی کی محبت سے بجھنے والی نہیں ہے. لیکن جب بھی نبی کا نام سنیں اظہار عقیدت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، آپ کے دل میں محبت ہے، یقیناً ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے والا غافل ہے درود پڑھنے سے، آپ کے پڑھنے سے اس کو بھی یاد آ جائے کہ درود پڑھنا ہے نبی کا نام سن کر. اسی لیے جب بھی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، آپ سبھی حضرات بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی میں نام لے لیا تھا، مسئلہ ایسے یاد آ رہا. آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی کیا ہے؟ آپ کے معنی خود پانی ہے، پانی زمزم کا پانی ہو گیا ترجمہ. صرف آب زمزم کہنا چاہیے. آب زمزم کا پانی مطلب
پانی زمزم کا پانی ہو گیا، ڈبل ترجمہ ہو گیا. اب میں بول رہا ہوں نبی کا نام سننے تو درود پڑھنا، تو آپ بولے ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں جب نبی کا نام لے بھی لیا تو بولے ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کو فوراً عملی قدم آگے بڑھنا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانا تھا، جیسے صحابہ ایمان لے آئے، جیسے صحابہ ایمان لے آئے ویسا ایمان لے آنا ہے. اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں میری اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا. ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بآواز بلند پڑھیں، مجھے بے چینی ہو رہی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ درود شریف کے لیے تو روزہ تو ہے نہیں. آپ جب تک مجھے مطمئن نہیں کریں گے میں اپنی بات آگے نہیں بڑھاؤں گا. آپ زور سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بلند آواز سے پڑھیں. وہ نوجوان کہاں گئے جو ربیع الاول کے موقع پر نعرے لگاتے تھے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم عشق نبوی کا دامن بھریں گے. آج درود پڑھنے کی جب باری آئی مسجد میں وہ بھی رحمت کی جگہ پر، تو پھر شرما کیوں رہے ہیں؟ غلطی جانے کا احساس ہے تو غلطی صحیح ہو جائے گی. کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہیں. پڑھتے رہیں تھوڑی دیر. میں پانی پینے کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ جب تک آپ پڑھتے رہے تو میں اپنا پانی چلاؤں. مجھے بے چینی ہو رہی اس بات کی، کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں. کل رات میں استاد محترم سے بات ہوئی تو اس چیز کو میں محسوس کرا اپنے بیان میں، یہ چیز لوگوں کے اندر غلطی ہو رہی ہے. اگرچہ کہ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں لیکن مؤذن صاحب بھی دل میں اذان دیں گے تو لوگ مسجد آنا ہی بند کر دیں گے. تو بعض چیزیں اعلان کے طور پہ بھی پڑھنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غذاؤں میں کون سی چیز پسند تھی؟ ان چیزوں کو آپ نے استعمال فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کے موقع پر دودھ کا پیالہ، شہد اور شراب نور سامنے رکھ دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نوش فرمایا؟ دودھ کو نوش فرمایا. دودھ ایک ایسی غذا ہے جس کے پینے کے بعد انسان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی بجھ جاتی ہے. جس طرح آم کھاتے ہیں تو عام طور پہ آم کے کھانے کے بعد بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے دودھ کو مکمل غذا بنایا ہے. اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوئے سب کی غذا اللہ نے دودھ پر رکھی. اور دودھ پینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دعا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. کھانے کے وقت میں جو دعا ہے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیر من، یعنی اے اللہ بہتر رزق عطا فرما. سامنے اگر مندی بھی ہو، بریانی بھی ہو، اخنی بھی ہو، تاری بھی ہو، بگارہ بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سارے لوازمات ہونے کے باوجود بھی اس وقت دعا یہ ہے کہ وارزقنا خیر من، اے اللہ بہتر رزق عطا فرما. مطلب یہ بہتر ابھی نہیں ہوا، مکمل بہتر نہیں ہوا خدا کی نظر میں. یہ رزق مکمل بہتر نہیں ہے. بہتر رزق جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دودھ ہے. فرمایا ورزقنا من، اے اللہ اور مزید عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کا اہتمام فرمایا. بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند، چھوٹوں کے لیے بھی فائدہ مند. جس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور دودھ تھوڑا سا پتلا پینے سے اس کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے. بچوں کو دودھ پلانے سے بچوں کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے. اور دودھ جو اللہ کے نبی علیہ السلام جو استعمال کرے ہیں وہ گائے اور بکری کا. بکری کے ایک کپ دودھ میں، ایک کپ دودھ کے اندر اتنے فائدے ہیں جس طرح آج کل اطباء کہتے ہیں ڈینگو ہو گیا، بخار ہو گیا، پلیٹس گر گئے تو پپایا استعمال کرنا چاہیے، پپیتا استعمال کرنا چاہیے، اس کے پتے استعمال کرنا چاہیے. اس سے 1000 گنا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کے دودھ میں رکھا ہے.
اس بخار کی حالت میں بچے کو اگر بکری کا دودھ تھوڑا سا گنگنا کر کے پلا دیں گے تو پلیٹس فوراً بڑھ جائیں گے، انرجی بڑھ جائے گی اس کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار سور میں جتنے بھی دن تھے وہ بکری کا دودھ پیتے تھے۔ اب موسم کے اندر، موسم کے تبدیلی میں اور سفر میں بکری کا دودھ پینا انسان کے لیے فائدے مند ہے، اونٹ کا دودھ فائدے مند ہے، گائے کا دودھ فائدے مند ہے، اس کے گھی بھی فائدے مند ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے۔ اور کوئی خواب میں بھی اگر دودھ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اگر پی لیا تو اس کے علم میں اضافہ ہونے والا ہے۔ خالی دودھ دیکھنے کی تعبیر الگ ہے، دودھ پینے کی تعبیر الگ ہے، پلانے والا کون ہے پھر اس کے حساب سے تعبیر الگ ہے۔ جب آپ بولیں گے چائے بنانا بولے تو پہلے دودھ ہونا پڑتا، تو پھر چائے والا اگر وزیر اعظم بنا تو پھر حقیقت میں انہیں خواب میں دیکھا ہوگا ایسا قیاس کر کے، یہ غلط ہے۔ عالم اگر شیر کو دیکھا خواب میں تو اس کی تعبیر الگ ہے، عام آدمی اگر شیر کو دیکھا تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، سب کی تعبیر ایک نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسندیدہ غذاؤں میں دودھ ہے، جس کو آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور کھانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے زیادہ گرم گرم جلتا ہوا، گرم گرم دھواں نکلتا ہوا کھانا پسند نہیں فرمایا، ایک دم ٹھنڈا کھانا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جلا ہوا کھانا بھی پسند نہیں فرمایا۔ ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے، مزہ نہیں معلوم ہوتا، اور مسڑوں کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، اور ایسی چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو پہلے ہی بتا دیے۔ بولے نا باپ شفیق ہوتا ہے اپنی اولاد پر، ماں شفیقہ ہوتی ہے اپنی اولاد پر، مشفق ہے، مہربان ہے۔ ہمارے آقا ساری امت پر مہربان ہے، ہم کو پہلے ہی طریقہ بتا کر گئے۔ بچوں کے لیے فائدے مند، بڑوں کے لیے فائدے مند۔ دودھ خود بذات خود بنفس نفیس مکمل غذا ہے۔ اب بچوں کو ذوق شوق دلانے کے لیے چاکلیٹ بوسٹ، ونیلا بوسٹ، فلاں بوسٹ، فلاں بوسٹ، فلاں ہارلکس ملا کے دینا پڑتا۔ اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو اگر میٹھا پینا ہی دل بولے تو وہ شہد کا اضافہ کر لے، دودھ کے اندر شہد کا اضافہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں شہد ہو اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ شہد شفا ہے، شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ شہد جیسے انسان پی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر اس کو خون بنا دیتے ہیں۔ شہد سے بلغم بھی صاف ہوتا ہے، شہد سے کھانسی بھی دفع ہو جاتی ہے، شہد سے ہاضمہ بھی اچھا ہوتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں۔ شہد ایک ایسی غذا ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں، نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب لوگ بولتے کہ بھئی شوگر کی بیماری بھی ہے، فلاں فلاں۔ ایک صحابی کو پیٹ میں درد ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کے بھائی کو پیٹ میں درد ہے، فرمایا شہد پی لو، شہد پلا دو۔ وہ جا کے شہد پلا دیے۔ پھر اس کے بعد وہ واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پیٹ میں درد کم نہیں ہوا، فرمایا اور پلاؤ۔ گئے اور پلائے، اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ کم نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد میں شفا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے، کب پینا کب نہیں پینا۔ موشنز ہو رہے ہیں تو بولے پیٹ میں درد ہے، شہد کا اضافہ کر رہے ہیں۔ شہد ایک ایسی غذا ہے، بڑوں کے لیے کنکنا پانی میں اگر استعمال کر لیں تو ان کا فیٹ جاتا رہے گا، ان کا جسم ہیلدی رہے گا۔ بچوں کے لیے مٹکے میں پانی، مٹکے کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس پانی میں شہد ڈال کے اگر بچوں کو دیں گے تو بچوں کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ جو بچے دبلے گاڑی ہوتے ہیں اچھے طرح فردہ تازے ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں۔ شہد کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور اس مکھی کی کاریگری کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا نام لے کر چمٹی کا بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، نحل شہد کی مکھی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جو سارے پھولوں کے رسوں کو چوس کر شہد بنا دیتی ہیں۔ اب بازار میں لیتے وقت اب نئے نئے فلیورز میں شہد ملنا شروع ہو گیا، جامن کا شہد الگ، فلاں پھول کا شہد، فلاں پھول کا شہد۔ جس طرح مرغیوں کے پالتے ہیں نا فارم میں رکھ کے، اس کو بادامی کھلا دیں گے بچپن سے بڑا ہونے، اس کو کہیں گے بادامی مرغی۔ صرف پستہ کھلائیں گے بڑے ہونے تک بولیں گے پستہ ہی مرغی۔
بڑے ہونے تک صرف جواری کھلائیں گے مرغی کو، بولے جواری مرغی۔ تو اس طرح مکھیوں کو ایک باغ کے اندر ایک پیٹی میں بند کر کے صرف جامن کے پھول اس کو چوسنے پر مجبور کر کے اس سے جو شہد نکلتا ہے جامن شہد نکل گیا۔ اب شہد تو شہد ہے لیکن اصلی شہد تو وہی ہے جو سارے رسوں کو چوس لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ذہن میں رکھنا، دودھ آپ علیہ السلام کا پسندیدہ ہے، دودھ سے پیٹ بھی بھرتا ہے، اور شہد اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہد کے بارے میں فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں شہد رکھتا ہے اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ نمک کھانے کے بعد میٹھا کھانا دل بولا شہد استعمال کر لے، بچے چاکلیٹ پوچھے تو شہد اس کو اٹھا کر دے دے، کبھی کبھی اس کے اندر ادرک کی کاڑیاں ڈال کے گرم کر کے رکھیں اور یا تو ملا کے رکھ دیں اور بچوں کو دے دیں۔ ایسے ہی اگر گرم کر کے رکھ دیں تو چاکلیٹ کا تھوڑا سا مزہ آ جائے گا بچوں کو۔ یہ ایسے نسخے ہیں گھریلو جو ٹوٹکے بولتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل کردہ نسخہ ہے۔ نبی سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، نبی سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام کو زمزم پسند ہے، زمزم بڑے شوق سے پیتے، بڑے اہتمام سے پیتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو پانی کو پسند فرمایا، اور نبی علیہ السلام کا جو قلب مبارک 2 سال کی عمر میں، جوانی کی عمر میں، معراج کے موقع پر وہاں کے تجلیات کا نظارہ نہ کرنے کی جو طاقت ہونے کے لیے اللہ نے جو بار بار آپ کے قلب مبارک کو، سینے مبارک کو چاک کر کے قلب مبارک کو، تشت تو جنت سے لایا گیا لیکن پانی تو زمزم کا تھا، تشت تو جنت سے لایا گیا، فرشتے بھی جنت سے آئے لیکن جو پانی استعمال ہوا وہ زمزم کا پانی تھا۔ زمزم کا پانی ایسا مبارک پانی ہے، پینے کے بعد بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جائز دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ زمزم زیادہ دستیاب نہ ہو تو پورے 1 لیٹر میں 1 گھڑے میں 1 قطرہ زمزم بھی کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر برکت ہی ایسی رکھی ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے، پورا قرآن پڑھنے کے بعد ہی جانور ذبح کرنا نہیں بولے، ایمان والا ذبح کر سکتا ہے، وہ ختم ہوئی بات۔ وہ طاقت، وہ جاذبیت اللہ نے زمزم کے قطرے میں رکھی ہے۔ سائنسداں حیران ہے زمزم کے پانی سے، اور بسم اللہ پڑھ کے پھونکنے میں جو پانی کے اندر جو تاثیر ہے، وضو کے بعد بچا ہوا پانی میں جو تاثیر ہے، آپ بولیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی تو ٹائم میں آج بھی کل استاد محترم آئے تھے ہمارے، عمر 80 سال ہو گئے، واش بیسن کے پاس لے گیا ہاتھ دھونے کے لیے، تو وہاں سے فارغ ہو کے بولے وضو کا بنانا ہے۔ آج بھی جتنے اکابر ہیں ہمارے علماء بیٹھ کے ہی وضو بنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، میں بتاؤں گا، چونکہ برکت کی بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں۔ وضو بنانے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کو پینے کا اہتمام فرماتے ہیں، مطلب وضو کے لیے پانی الگ، نہانے کے لیے الگ، پینے کے لیے الگ فلٹر، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ چشمے کا پانی بہت صاف ہوتا ہے، دواؤں اور دوا سازوں اور ملاوٹ کی وجہ سے کوئی چیز اب محفوظ نہیں رہی، اس لیے پانی بازار کا خرید کے پینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو پسند فرماتے تھے۔ اجوا کھجور کے بارے میں 7 کھجوریں 3 دن یا 7 دن کوئی کھائے گا قلب کی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کریں گے۔ کھجور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کیلشیم رکھے ہیں کہ انسان کی ہڈیاں جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، اور بھوک کا جو مادہ جو ہوتا ہے پیٹ لگنے کے بعد جو ہڈیاں سکڑتی ہیں وہ کھجور اس کو سکڑنے نہیں دیتا، کمزور ہونے نہیں دیتا، انسان کو کمزور ہونے نہیں دیتا، انسان کے اندر سستی آنے نہیں دیتا۔ کھجور نہیں، کھجور کے گھٹنیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ جو لوگ چھالی کھانے کی عادت ہے، چھالیاں کھانے کی جن کو عادت ہے، وہ اب کیا کرے، کٹر سے کھجور کے گھٹنیاں کٹ کر کے رکھ لے پاندان میں، اب بولے میں کھجور کی گھٹنی کھا رہا ہوں، میرا پان کھانا بھی سنت ہے۔ کھجور کو اگر ثابت کھائیں گے گرم مزاج دل اندر پیدا ہوگا، اگر کھجور کو بھگا کے کھائیں گے تو پیٹ کی جسم کی گرمی باہر نکل جائے۔ ایک ایک عنوان ایسا ہے، دودھ، شہد، زمزم، کھجور، ایک ایک عنوان کے لیے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم، لیکن ساری چیزیں سرسری طور پہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ بھی سرسری وقت لے کے آئے ہیں۔
پورا وقت تو لے کے نہیں آئے، کم وقت میں لے کے آئے. ایسی بہت ساری لسٹ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسندیدہ ہے. اب وقت کم ہو جائے گا تو پھر حاضری کے جیسا نامہ لے کے چھوڑ دوں گا، اس کے وقت کا بھی خیال کرنا ہے. اب تفصیل بولے بغیر، تفصیل بتائے بغیر صرف سامنے بات رکھنا یہ بے چینی کی بات ہو جاتی ہے. ورنہ سن لیں گے لوگ بھی کیسا عمل کریں گے، ان کو نقصان ہو جائیں گے تو بولیں گے خطیب صاحب بولے تھے ایسا، لیکن ہمارے کو نقصان ہو گیا. یہاں پر بات تفصیل بھی مطلوب ہے لیکن وقت کی تنگ دامنی ہے. تو کھجور بھی گھر میں رکھا کریں، شہد بھی گھر میں رکھا کریں، دودھ کا اہتمام بھی گھر میں روزانہ اہتمام کروایا کریں. اگر جس کو دل کی بیماری ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، چربی کی بیماری ہے، موٹاپے کی بیماری ہے، وہ دودھ کے اندر سے وہ جو ملائی ہے اس کو نکال کے بھی استعمال کر دیں. ایک نئی تازگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بخشتے ہیں، ایک نئی زندگی جیسے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قوت و طاقت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منقع پسند فرمایا کرتے تھے. منقع کشمش سے بڑا ہوتا ہے جس کے استعمال سے بچوں کا اور بڑوں کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، میموری پاورفل ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام چھوارا استعمال کرتے تھے. صرف بادام نہیں کھا رہے ہیں، صرف پستہ نہیں کھا رہے ہیں، صرف کاجو کھا کے نہیں بیٹھ رہے. صرف کاجو کھائیں گے تو اس میں جا کے پریشانی ہو جائے گی، صرف بادام کھائیں گے تو حرارت بڑھ جائے گی. اسی لیے چھوارے اللہ کے نبی علیہ السلام استعمال فرماتے تھے جس میں کچھ پستہ، کچھ کشمش، کچھ منقع، انجیر سب مکس، ایک مٹھی کم سے کم اس کو استعمال فرما لیں. روزانہ یہ صحت بخش غذا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. تو منقع جس سے انسان کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذا ہے. بچوں کو بھی کھلائیں. اب باہر سے آنے والے ایک سے چاکلیٹ تو لے کے آ رہے ہیں، لیکن جو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بولے منقع بچوں کے لیے حافظ ہے، معلوم ہی نہیں ہم لوگوں کو مطلب، یہ مطلب تو معلوم ہی نہیں. جس کلچر میں ہم جا رہے ہیں وہی ماحول ہم لے کے آئے. بچے کی خوشی ہم برتھڈے میں تلاش کر رہے ہیں، ایک سورہ یاد کرا تو وہ خوشی میں ہم اس میں ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں. اس کو نماز پڑھنا آ گیا، سجدہ کرنا آیا تو اس میں ہم خوشی تلاش نہیں کر رہے ہیں. نمبرات اچھے مارکس لے کے آئے تو خوشی تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑے بھی کوئی خوشی کی بات ہو سکتی ہے بچے کو نماز پڑھنا آ گیا. اس سے بڑی بھی کوئی خوشی کی بات ہو سکتی ہے بچہ کو دل میں ظاہر کرے کہ میں بھی مسجد کو آؤں گا. بالکل نہیں. ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں آپ حضرات. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انجیر کو پسند فرمایا جس کا کچا کھانا بھی فائدے مند ہے اور سکا ہوا کھانا اور زیادہ فائدے مند ہے. جو اس کے دانے ہیں نا اس کے قدر کے جب کھایا جاتا ہے تو خون کی روانگی اچھی ہوتی ہے اور خون کے اندر چکنے اور چربی میں بھی وہ گلا دیتا ہے. بھیا کے کھانے میں بھی فائدے مند ہے، ثابت کھانے میں بھی فائدے مند جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے. انجیر قرآن کریم میں اللہ نے اس کی قسم کھائی، والتین، انجیر کی قسم. اس کے بعد فرمایا والزیتون، زیتون کی قسم. زیتون ایک ایسا پھل ہے، دنیا میں جتنے بھی قسم کے تیل ہیں وہ سارے تیل کے استعمال کرنے سے، آپ کا سن فلاور ہو، فلاں سرسوں کا تیل ہے، بادام کا تیل ہے، پستہ تیل ہے، کاجو کا تیل، پھلی کا تیل، سارے تیل کے استعمال کرنے پر خون کے اندر چربی پیدا ہوتی ہے. قدرت کی شان دیکھی، بارکنا حولا، کہاں پہ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولا. جو ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے وہ زیتون کے درختوں کی وجہ سے برکت رکھی ہے. زیتون کا درخت پھل برکت والا ہوتا ہے اور یہ ایسا ہے اس کا تیل استعمال کرنے سے خون کے اندر جو چکناہٹ پیدا ہوتی ہے انسان کے، اس کی وجہ سے بھی ہارٹ کی بیماریاں، دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پورا جسم انسان کا پھولنا شروع ہوتا ہے. زیتون کا تیل استعمال کرنے سے خون کے اندر کی چربی باہر نکل جائے. اور گھی اور زیتون کے تیل استعمال کرنے کے فائدے طریقہ الگ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بگار میں ڈالتے تو گھی سے بگارے بول دیتے، زیتون کے تیل سے پکا کے زیتون کے تیل سے بنا دیے بولتے نہیں. باورچی صاحب پوری بریانی دم ہونے کے اوپر سے گھی کے پیکٹ ڈال دیے اوپر تو بڑے خوش ہو جاتے کہ گھی سے دم ہوئی بریانی. لیکن اب جو باورچی ہے ان کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، وہ گھی
دیگ میں ڈال دیے لیکن اصل آپ کو جو گھی ڈالنا ہے گوشتاب میں بریانی مارنے کے بعد اوپر سے تھوڑے سے گھی ڈال کے دینا ہے. جس کے سامنے میں لے کے جائیں گے وہی سمجھیں گا پہلا دسترخوان میرا ہے یا تو پہلے دیگ میں بیٹھ گیا. جب اس کی خوشبو آتی ہے گھی کو پھر دوبارہ جلا کے کھانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. زیتون کو گرم کر کے تیل جلا کے کھانا کوئی فائدہ مند نہیں, بہت کم فائدہ ہوتا ہے. اور سوکھی کھانسی پر بھی گھی استعمال فائدہ مند, زیتون کا تیل استعمال فائدہ مند ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام, ہم اپنے علماء کو اکابر کو ہم نے دیکھا سوکھی روٹی ہوتی تھی اس میں زیتون کا تیل یا سرکہ یا گھی سے لگا کے کھاتے تھے. اس سے معدہ صحیح ہوتا تھا, گلا صحیح ہوتا, ہاضمہ بھی اچھا ہوتا ہے. یہ طریقہ اس کے استعمال کرنے کا ہے, کھاتے وقت اس کو استعمال کر لیے. لوگ باہر کے تیل بہت استعمال کرتے ہیں, گھی استعمال کی بات آتے ہی ڈر جاتے ہیں یعنی میں گھی استعمال کرنے سے بہت فیٹ جم جائے گا دل کے اپنے سینے میں اپنے دل کے اندر. نہیں, ان سب تیلوں سے گھی بیٹر ہے, گھی صحیح ہے. اطباء نے بھی یہی کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت پسند فرماتے تھے بھنا ہوا, ڈیپ فرائی کیا ہوا نہیں. اور اس میں یہ چیز ہے کہ سامنے کے دست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے. اب کیا کرنا, جو بڑے ہیں گھر میں ان کو دو پیروں جو بکرے کے سامنے کا حصہ ہے گردن کا خود کا وہ بڑوں کو کھلا دیں. جو جوان ہفتے کٹے ہیں جو آج ہمارے باپ دادا کے زمانے کی عمر کے ہیں وہ بولیں گے ارے میاں تمہارے زمانے میں ہم پتھرے کھا کے ہضم کرتے تھے, کنکر آئے تو بھی. تو اس لیے گھر کے اندر بھی بڑوں کا خیال کرنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بھی گھر میں گوشت بنتا ہے میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک میرے ماں باپ اپنے خودی سے فارغ نہیں ہوتے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جس بوٹی پر میرے ماں باپ کی نظر پڑے کہ وہ سوچ رہے کہ ڈال لوں, اس سے پہلے میں ڈال دیا, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں, اس لیے ایسی چیزوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اس لیے بڑوں کا خیال کرنا, چاہے وہ دسترخوان پہ ہو, شادی خانوں میں ہو, کہیں بھی ہو, پہلے بڑوں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت میں لوکی پسند فرماتے تھے. اب گوشت کھاؤ کہ اگر میں بیان روک دیا, آگے کا بیان آگے بولا, آگے کے جمعے میں بولیں گے خطیب صاحب آپ بولے گوشت پسند اللہ کے نبی کو, ہم لوگ کھا رہے ہیں لیکن موشن سو رہے, بولے بیان پورا نہیں ہوا تھا. کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت کے ساتھ لوکی پسند کرتے تھے. یہ مکمل بیان ہے. اب دیر سے آئیں گے تو بری بات کیسے سمجھ میں آئے گی, وقت مقررہ پہ آئیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئیں گی. تو لوکی چن چن کے کھاتے تھے, ڈرائی فروٹس کھاتے تھے لیکن ساتھ میں کشمش منقع کھاتے تھے, کھجور کھاتے تھے ساتھ میں کھیرا کھاتے تھے, گوشت کھاتے تھے لیکن ساتھ میں لوکی اللہ کے نبی علیہ السلام پسند فرمایا کرتے تھے. جو کی روٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند تھی. انار پسند تھا جس کے انگور سے آدھے سر کا درد دور ہو جاتا ہے. وہ کیپسول کے انگور دوا ڈال کے اس سے الٹا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. بہرحال وقت کی تنگدامنی ہے, وقت آگے بڑھ رہا ہے. شریف بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند ہے, ستو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند ہے. ایسا جو پنیر بنایا جاتا ہے گھی اور پنیر کھجور تینوں سے ملا کر بنایا جاتا ہے ڈرائی فروٹس ڈال کر, اس کو میں مزید انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہ عنوان برقرار رکھوں گا. ایسے بہت سارے نسخے ہیں, کرنے والے کو اگر صبر آیا, لانے والے کو توفیق ہو گئی, دونوں اگر تیار ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق انشاءاللہ گھر میں غذا بنے گا, تو انشاءاللہ کم سے کم پورے دعوے کے طور پہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں 50% بیماری اور وباؤں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. آمین. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں. بچوں کی اولاد کی تربیت کے لیے ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن ہم کم سے کم ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں اس کی لسٹ بنا کر اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے یا آئینے کے بازو چسپا کر کے رکھ دیں, تاکہ گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی بار بار یہ خیال آئے کہ یہ غذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہے. اگر روزانہ ہمارے معمولات کی وجہ سے, مصروفیات کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اگر یاد نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایسا وقت نکالیں کہ ہر اتوار کو بچے کو تعارف کرائیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ کھجور پسند تھا, نبی علیہ السلام منقع کو پسند فرماتے, نبی علیہ السلام شہد کو پسند فرماتے. تو بچے کو یہ سبق ازبر یاد رہتا.
زندگی میں ساری چیزیں بچے بھول جاتے ہیں لیکن ان چیزوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ میرے والدہ محترمہ ہمارے بچپن میں کھاتے وقت دو باتیں مجھے بتائے تھے۔ کھاتے وقت ایک بات یہ بتائے کہ جو دانہ نیچے گر گیا اس کا نام مٹھو میاں نام رکھ دیے، اور اس کے بعد اس کی کہانی بتائے کہ کیسے دنیا میں آیا، کیسے پانی برسا، کسان کیسے ہل چلایا، کتنی محنت کے بعد بندہ دعا کرنے کے بعد، ماں باپ محنت کرنے کے بعد تشتری میں ہماری رکابی میں دسترخوان پہ ابھی وہ نیچے گرتا ہے تو اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ وہ اپنے انداز میں والدہ بتا رہے تھے، وہ روتے رہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا، اتنی محنت کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ وہ اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ بندہ جب اس دانے کو اٹھا کے کھاتا ہے تو اللہ اس بندے کو نیک بناتے ہیں، نیک صفت والا بناتے ہیں۔ اس کی اولاد ہو تو نیک بناتے ہیں، اولاد نہیں ہے تو نیک بیوی عطا فرما دیتے ہیں۔ نوجوان تو بڑے خوش ہوں گے، یہ عمل تو وظیفہ ضرور کریں گے، اس کی تو ضرورت ہے کہ نیک اولاد نہیں تو نہیں، نیک بیوی مل جائے، نیک بیوی ہوگی تو اولاد بھی خود بخود نیک بن جائیں گی۔ وہ واقعہ آج بھی مجھے، چاہے وہ دسترخوان پہ ہوں یا پھر شادیوں میں یا کہیں بھی میں بیٹھتا ہوں، لقمہ اگر نیچے گر جاتا ہے تو بچپن کا واقعہ مجھے برابر یاد آتا ہے کہ میرے والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ دانا نیچے گر گئے تو پورا منظر میرے سامنے آتا ہے، کیونکہ بچوں کا ذہن بڑا صاف شفاف ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ، مونگ پھلی اور چنے جو ریتی میں یا کالے نمک میں جو بھونتے ہیں وداؤٹ آئل کے، وہاں پہ چند چیزیں لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ تو میں جب شروع میں آیا دیکھا میں اپنی والدہ کو کچھ چیزیں لے کے کھا رہے تھے، اس کے بعد پیسے دے دیے، اس کے علاوہ اور پیسے والدہ اس زمانے میں 5 روپے اس کو دے رہے تھے۔ دکاندار نے کہا یہ کہہ کے پیسے، بولا کچھ چیزیں ہم چکھ رہے تھے کیسے ہیں، یہ اس کے پیسے۔ دکاندار نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم ایسے رکھ دیے اس کو۔ تو والدہ بولتی کہ نہیں، اگر یہ نہیں لیں گے تو ہم کوئی سامان آپ کی دکان سے ہم نہیں لیں گے، ہم اپنے خوشی سے دے رہے ہیں کہ ہم کھائے دکان سے یہ چیز۔ تو وہ 2 چیزیں میں آج بھی یاد ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آج بھی ہم بچوں کو اگر ہر اتوار بھی اگر یہ معمول بنا لیں کہ کھجور کے یہ فائدے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح استعمال کرتے تھے، منقع کی یہ فائدے ہیں، ایک اتوار صرف ایک ہی صحیح، زیادہ وقت نہیں، ایک ہی صحیح، ہم بھی شریعت کے پابند ہو جائیں گے، بچے بھی شریعت کے پابند ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام سرکہ اس طرح استعمال کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام لوگ اس طرح استعمال کرتے تھے۔ غالباً امام مالک یا کسی اللہ والے کے گھر والے کا واقعہ ہے، وہ اکثر بیشتر جو ہے لوکی یعنی کدو ہمیشہ سبزی بنایا کرتے تھے۔ بزرگ نے فرمایا کہ ہمیشہ تم لوکی کھلاتی ہو، ہمیشہ لوکی کھلاتی ہو۔ تو اللہ والی نے کہہ دیا کیا لوکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا نہیں؟ تو بس وہ خاموش ہے، پھر کبھی یہ سوال نہیں کرے کہ ہمیشہ تم لوکی بناتی ہو۔ لوکی انسان کے جسم کے لیے فرحت بخش غذا ہے، کدو۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کیا اتنا وقت ہم نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو؟ اپنے علماء سے، اپنے اہل لوگوں سے معلوم کر کے ایک لسٹ لے کے کہ نبی علیہ السلام کیا پسند کرتے تھے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ ہر اتوار کو اپنے گھر کے اندر میوزیم لے کے چلے جاتے، وہ دکھانے لے جاتے، یہ دکھانے لے جاتے کہ نبی کی پسندیدہ غذا کا ہم بچوں سے تعارف نہیں کرائیں گے؟ ایسا میٹھا اللہ کے نبی علیہ السلام کیسا پسند فرماتے تھے، اس کو کیسا بنایا جاتا تھا، کیا یہ چیز ہم اپنے بچوں کو تعارف نہیں کرائیں گے؟ جس میں ہماری آخرت بچوں کی آخرت، ہماری زندگی بچوں کی زندگی، ہماری کامیابی بچوں کی کامیابی، اور دنیا میں صحت مند زندگی، اور آخرت میں پھر جنت کی اعلیٰ و شان والی زندگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس اعتبار سے بھی ہم جڑ جائیں گے وہ ہمارے لیے کار خیر اور ثواب، نعمت، لازوال نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آدیبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہر اتوار کو یا جیسی آپ کو سہولت ہو، جمعہ یا اتوار کو کوئی دن، کہ ایسی غذا یا ایسی چیز گھر میں بنوائیں جو سنت نبوی سے معلق ہو، جو نبی علیہ السلام نے اس نے پسند فرمایا ہو۔ یقیناً آپ وہ برکت محسوس کریں گے جس برکت کو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے خیر القرون کے زمانے میں صحابہ نے محسوس کی تھی، وہ برکت ہم محسوس کریں۔ بس ہمارے عمل میں، ہمارے پہل میں، ہماری نیت میں کمی ہے، ذرا اس پہ پہل کر لیں گے انشاءاللہ وہ برکتیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أجرنا من النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تیرا در چھوڑ کے تو کہیں جا نہیں سکتے، تیری بنائی ہوئی زمین چھوڑ کے تو ہم کہیں جا نہیں سکتے، تیری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی نام پر مر مٹتے ہیں، تیرے ہی کلمہ اے اللہ ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، تمام امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ ایک صف میں کھڑے ہونے والا، اے اللہ متحد ہونے والا بنا دے، ایک نبی کی اتباع میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ جن غذاؤں کو نبی نے پسند فرمایا، دودھ، شہد، زمزم، کھجور، عجوا، منقع، انجیر، انگور، اے اللہ ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان بڑوں چھوٹوں ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنا جن چیزوں کو نبی نے پسند فرمایا، چوارے، گوشت، لوکی، جو، انار، سرید، ستو، حیسہ، خربوزہ، زیتون، شوربے والے سالان، اے اللہ پھر کلونجی، بارلی، سرکہ اور کھانے کے اوقات جو نبی نے ہم کو بتائے ہیں، اے اللہ ہر وہ طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، ہم ہی حدیث کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، ہم ہی شریعت سے کوسوں دور ہیں۔ اے اللہ نبی نے پیاری پیاری طریقے، پیارے پیارے سنتیں ہم کو بتائے ہیں، اے اللہ ان چیزوں کو جان جان کر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ بڑوں کے لیے بھی جس میں فائدہ مند ہے، اے اللہ چھوٹوں کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے، اے اللہ ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنا۔ بجائے بچوں کو اے اللہ کیک اور چاکلیٹ کے ان چیزوں پر زیادہ ترغیب دینے کے، نبی کی پسندیدہ غذاؤں پر بچوں کو محبت پیدا کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچوں کے اندر یہ جذبہ ان کے اندر عطا فرما، یہ والدین سے جذبہ ان کے اندر آ سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی والا بنا، طہارت والا بنا، نیک پارسا زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنا، ایک دوسرے کی محبت دل میں عطا فرما، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کی قرض کے بوجھ کو آسان فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، طلاق شدہ ہیں یا خلا شدہ ہیں یا بیوہ ہیں ان کا اثر نو نکاح عطا فرما، بے اولاد کو صاحب اولاد بنا، صاحب اولاد کو دیندار بنا، فرمانبردار بنا، خدمت گزار بنا، ماں باپ کا مطیع بنا۔ اے اللہ ایسی خدمت کرنے والا بنا جیسی خدمت ماں باپ نے ہمارے بچپن میں کی تھی۔ اے اللہ میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے اندر لڑائی جھگڑے فکر فسادات سے حفاظت فرما، لوگوں کی نظروں سے حفاظت فرما، لایانی باتوں سے حفاظت فرما، غیبت سے، چغلی سے، برائی سے، سگریٹ نوشی سے، تمباکو کے زہر سے، شراب سے، سود سے، اے اللہ ہر وہ چیز سے حفاظت فرما جس چیز سے اے اللہ تو ناراض ہوتا ہے، ہمارے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ ہر اس عمل سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والا بنا، مسجدوں کو آباد فرما، دینی مدارس، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، آباد کرنے والے، آنے والے، بیٹھنے والے، خیال کرنے اور رکھنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً خیر النساء بیگم محمد زید نصیر الدین
نادیہ بیگم، محمد افضل، محمد سلطان، نجیب صاحب، علیم صاحب، ظہیر صاحب، ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب، عظمیٰ خاتون نور جہاں بیگم، جعفر صاحب، محمد امیر صاحب کو اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ عقیل بھائی کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ہمارا سلطانہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان میں جتنے بھی ان کے رشتہ داروں میں مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کے رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما، جو بچے بے روزگار ہیں، جو نوجوان ان کو بہترین روزگاری عطا فرما دیں، اے اللہ پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو کامیاب عطا فرما، اے اللہ جن کو مکان نہیں ان کو مکان عطا فرما، اے اللہ خوشحال زندگی عطا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت سے زبان کو تر بتر بنا، اے اللہ ذکر سے زبان کو رطب اللسان بنا دے، اے اللہ تہجد کی دیگر نوافل کا اہتمام کرنے والا بنا، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اے اللہ اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ مسلم ممالکوں کی بھی حفاظت فرما، خصوصاً شہر کے اندر امن قائم فرما، اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔